امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھا دن گزرا ہوگا. اور شام ہونے کو ہے, آج 9 جون ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھا ہوگا. ناظرین جی, کورونا کی وبا پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. میں نے کافی دن سے شروع میں ویڈیو جب کورونا نیا جو ہے وہ اس وبا نے حملہ کیا تو میں نے کافی اس پہ ویڈیو بنائی, کوارنٹائن پہ بنائی کہ میں آپ سب کو بتا سکوں کہ کوارنٹائن کو نیا جو ہے یہ کانسیپٹ نہیں ہے, بہت پرانا کانسیپٹ ہے. جب ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم باعث جب سفر کرتے تھے تو اس زمانے میں بھی جو ہے سمندروں کے کنارے جو ہے کوارنٹائن بنائے ہوئے تھے اور جو دوسرے ملکوں سے آتے تھے جب ظاہر زیادہ تاجر ہی ان دنوں جو تھے وہ موو کیا کرتے تھے تو تاجروں کو جو ہے وہ وہاں کوارنٹائن کیا جاتا تھا اور اس کے بعد اگر وہ ٹھیک ہوتے تھے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ جہاں سے وہ موو کر کے آ رہے ہیں خدا نخواستہ وہ اپنے ساتھ کوئی وبا تو نہیں لا رہے. ظاہر ہے یہ جو وبائیں ہیں جو بعض اوقات جو ہے وہ لوگ مقامی طور پہ اسپریڈ ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے یہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ عالمی وبا کوئی جو ہے وہ پھوٹ پڑتی ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہر 100 سال کے بعد جو عالمی وبا سے انسان کو واسطہ کرتا ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی الارمنگ بتایا کہ جب انسان جو ہے وہ نافرمان ہو جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے تو جب سزا جو پرانی جو مذاہب تھے جو پرانے جو پیغمبر آیا کرتے تھے اور ان کی امتیں جب نہیں جو تھی منکر ہو جاتی تھی یا منحرف ہو جاتی تھی یا تابعدار نہیں رہتی تھی تو ان اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی آزمائشوں میں ان کو ڈالتے تھے. اور ان میں سے وبائیں بھی جو تھی وہ ایک تھا. حضرت موسیٰ کی قوم پہ جیسے ملائکہ جو تھے تو جب انہوں نے تابوت سکینہ جو ہے اس کی بے حرمتی کی, اس کو گندگی میں رکھا تو اس کو ظاہر اس میں جو تھے وہ صحیفے تھے اور اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اس میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت سارے ایسی وبا ان پہ نازل کی کہ وہ سارے جو ہیں وہ آلموسٹ مر گئے اس وبا سے, موذی سے. تو اب تو انسان نے خیر بہت ترقی کر لی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان پھر بھی بے بس ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. جتنا مرضی ہم کہہ لیں کہ انسان نے جو ہے وہ سمندروں میں جو ہے وہ عمارتیں بنا لی ہیں یا پہاڑوں کو جو ہے تسخیر کر لیا, اور یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے, یہ صدا سے ہی ہے. جب پرانی آپ تاریخ پڑھیں انسانیت کی اور آپ قرآن پاک اور مختلف جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابیں ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان نے بہت آج سے ہزاروں سال پہلے بھی بہت ترقی کی. پہاڑوں کے اندر بھی گھر بنائے ہوئے تھے اور عالی شان محل کی شکل میں انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. تو اب ظاہر ہے یہ کورونا کی وبا جو ہے یہ ایک عالمی ہے وبا ہے. ظاہر ہے ایک جو عالمی طاقتیں ہیں جو بڑی طاقتیں ہیں پہلے تو وہ ایک دوسرے پہلے کیا ابھی بھی وہ ایک دوسرے کو مورد الزام چائنا اور امریکہ جو ہے وہ ٹھہرا رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے بایو وائرس ہے اور یہ انسانی بنایا ہوا وائرس ہے اور یہ چائنا نے جو ہے پوری دنیا میں اس کو اسپریڈ کیا ہے. چائنا کہتا ہے یہ امریکہ نے چائنا کو بدنام کرنے کے لیے کیا. جو بھی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت آئی, کوئی آزمائش آئی, یا یہ امریکہ اور چائنا نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تمام انسانیت کو دکھ میں ڈال دیا. جو بھی وجہ بنی باہر پوری دنیا اس وقت اس کی لپیٹ میں اور وہ ممالک خود بھی اس کی لپیٹ میں ہیں. اگر انہوں نے ہی یہ سارا کچھ کیا تھا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تو آبویسلی وہ بھی اس سے نہیں بچ سکے. تو شروع میں تو یہ خیال تھا کہ کورونا جو ہے ظاہر ہے ہمارا اپنا عام خیال ہے کہ جب گرمی بہت زیادہ ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے تو بہت سارے مچھر اور بہت سارے بیکٹیریاز جو ہیں وہ خود ہی کل ہو جاتے ہیں. اور بہت ساری پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ جو جہاں جہاں جو ہے موسم جو ہے وہ زیادہ گرم ہوتا جائے گا تو ایک وائرس جو ہے یہ خود آٹومیٹیکلی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. لیکن بہرحال ایسا نہ ہو سکا. اتنی زیادہ گرمی جب 40 سے بھی اب ٹیمپریچر میں بھی ایک جو وائرس ہے یہ اسی طرح رہا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے جب شروع میں ظاہر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا اور ہماری زندگیوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا, اور جب یہ ایک دم سے عالمی وبا بن کے آئی اور پوری دنیا میں جب ایک پینک کریٹ ہو گیا تو آبویسلی ہماری گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک پریشر آیا. اور انہوں نے اس وقت ظاہر ہے ہمارا جو مریضوں کی تعداد تھی وہ بہت کم تھی, لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا اور لوگوں کو تلقین کی کہ آپ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھیں. ہر طرح کا کاروبار بند کر دیا گیا.
लेकिन ये है कि उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जो वॉयलेट करते थे। कुछ ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है दूसरे ममालिक से जो लोग आ रहे थे या ज़ायरीन जो आए और मुख्तलिफ रास्तों से, या जैसे जो है बॉर्डर क्रॉस करके लोग आए और उन्होंने आके जो है इस पेंडेमिक को यहाँ भी जो है वो फैला दिया। और फिर ज़ाहिर है ये बीमारी ऐसी है जो इंसानों से लगती है, इंसान से ट्रांसफ़र होती है। तो बाज़ बीमारियां तो ये हैं कि जी आपने उस ग्लास में खा लिया था, उस पानी प्लेट में खा लिया था, उसमें पानी पी लिया था, तो एक दूसरे से जो है वो ट्रांसफर हुई थी। लेकिन ये बीमारी जो है ये ऐसी है कि जो इंसान से इंसान को जो है वो ट्रांसफर होती है। तो इसलिए जो है ज़ाहिर है फिर इसका यही एक ही हल था कि इंसान जो है वो इंसानों से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाए और वो अपनी जो है। लेकिन हुआ ये कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी कुछ तो इस तरह की बातें होंगी जो दूसरे ममालिक से लोग आए या ज़ायरीन या इस तरह की जो वाक़यात हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये फैलना शुरू हो गया तो लोगों ने बिल्कुल भी जो था वो नहीं ख्याल रखा इस पाबंदी का, कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट, हमारी तो गवर्नमेंट की ज़ाहिर हमारी तो मैशियत वैसे ही पहले किसी ने काम किया, तो जो जो बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं, ज़ाहिर है कुछ महीने के बाद ऑब्वियसली आप रिजर्व्स जो हैं वो कब तक खा सकते हैं, कब तक आप लोगों में बांट सकते हैं। तो ज़ाहिर है हर चीज़ की एक हद होती है, जब तक डिमांड नहीं होगी तो ज़ाहिर है प्रोडक्शन भी नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी। तो ये सारा कुछ, ये सारा बिजनेस जो है दुनिया के सारे फ्लॉप होते जा रहे थे। तो तकरीबन तमाम ही दुनिया ने जो है वो लॉकडाउन में नरमी कर दी और SOPs जो है मुतारफ करवाए गए कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल करनी है तो ये तरीका कार होगा। और सबका बेसिक यही था कि आपने जो है वो डिस्टेंसिंग रखनी है, एक दूसरे से फासला रखना है, अपनी सांस अगले तक नहीं पहुंचने देनी और उसकी सांस अपने तक नहीं पहुंचने देनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईद पे गवर्नमेंट को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि लॉकडाउन को ज़्यादा जो है वह नरम किया जाए। लोगों ने जी शॉपिंग करनी है, नए कपड़े बनाने हैं, या जो बिजनेस जो कम्युनिटी थी उनको था कि अभी शॉपिंग लोग ज़ाहिर करेंगे तो हम भी जब ईद मनाएंगे या इस तरह होगा। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, उसके रिजल्ट्स इतने बुरे निकले, इतने नेगेटिव निकले। तो चूंकि ये बीमारी जो है ये तकरीबन थोड़े दिन के बाद आमतौर पे सामने आती है, पता चलता है कि कोई इसके मर्ज में जो मुब्तला हो गया। तो हुआ ये कि मैं खुद तो नहीं जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि वीडियोस से पता चला कि इचरा और इस तरह के जितने भी बाजार थे, लोगों ने वो उद्यम मचाया हुआ था कि जैसे ये कोई ऐसी आखिरी ईद है कि अगर इस पे उन्होंने नए लिबास ना पहने, नए जूते ना पहने, चूड़ियां ना पहने, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया में जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन जिंदगी है, त्योहार भी हैं, खुशियां भी हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमारे प्यारों में से किसी एक की भी जान चली जाए तो काहे की ईद। अभी आप देखें ये त्यारा हादसा ईद से 1-2 दिन पहले हुआ, तो क्या उन घरों ने ईद मनाई? क्या उन घरों में जो है वो नए कपड़े पहनेंगे? क्या उन घरों में पकवान मजे मजे के बने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिन पे बीतती है पता उन्हें ही चलता है। लेकिन हमने, और ये कि क्योंकि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी पैरेलल चल रहा था कि नहीं जी ये तो गवर्नमेंट की बातें हैं, ये तो सिर्फ फंड लेने के लिए कर रहे हैं, ये तो सिर्फ IMF के पास जाना चाहते हैं या अमेरिका से फंड लेना चाहते हैं, ये फला। तो इस तरह की र्यूमर्स जो हैं वो साथ साथ चूंकि फैली हुई थी, बहुत सारे ऐसे जो नादान लोग थे वो उनकी बातों में आके तो बाजारों में चले गए और इंतहाई भीड़ वाली और रश वाली जगह पे चले गए। तो उसका क्या नतीजा निकला? वो नतीजा आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है कि 5-5 हजार 4,000 प्लस जो है वो पेशेंट्स जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं डेली, और डेथ रेट भी जो है वो बहुत ज्यादा पहले से बढ़ चुका हुआ है। लोग कहते हैं कि जी अमेरिका में डेथ रेट ज्यादा है, वेस्टर्न कंट्रीज में डेथ रेट ज्यादा है, पाकिस्तान में नहीं है, हम बड़े लकी हैं, अल्लाह ताला का हम पे करम है। नहीं, उसकी वजह ये है कि वहाँ जो है एवरेज एज जो है वो बहुत ज्यादा है और हमारी एवरेज एज 60 तक है। वहाँ बहुत सारे लोग जो है 60 से अबव जो है वो सरवाइव करते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए जो है चूंकि हमारी जी बीमारी जो है ज्यादा बीमार, जो ऑलरेडी बीमार लोग हैं
ان کو زیادہ کیچ کرتی ہے اور ان میں کمپلیکیشنز کر دیتی ہے، اس لیے ہمارے ادھر جو ہے ڈیتھ ریٹ تھوڑا سا کم ہے. تو خدا را اس کو اب تو سیریس لیں. میں جو میری یہ ویڈیو میری جہاں جہاں تک جا رہی ہے، اور آپ دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور آگاہی جو ہے وہ اس کو آگاہی لوگوں کو دیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ شاید کسی کا ایک جملہ ایک بات جو ہے ان پہ اثر کر جائے، اور وہ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا وہ پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ماسک پہننا شروع کر دیں. اول تو بلا وجہ بغیر وجہ کے آپ گھر سے باہر ہی نہ نکلیں. اب دیکھیں ترکی میں بھی جو ہے انہوں نے لاک ڈاؤن جو ہے وہ نرم کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود 20 سال کا بچہ جو ہے وہ سڑک پہ 20 سال سے نیچے کوئی بھی باہر نہیں آ سکتا. ان کے لیے کرفیو کا سما ہے 65 ایئرس، کیونکہ وہاں 65 ایئرس سے زیادہ لوگ کافی سروائیو کرتے ہیں. تو اس لیے تو پاکستان میں چونکہ یہ نہیں ہے، تو پھر یہاں بازاروں میں آپ ابھی بھی دیکھ لیں، بچے بھی، گورنمنٹ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہمارے وزیر اعظم سب بھی بار سمجھا رہے ہیں کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، بچوں کو باہر نہ لے کے جائیں. مارکیٹس والے ایون اب تو تاجر بھی کہنا شروع گئے بچوں کو نہ لے کے آئے، بوڑھوں کو نہ لے کے آئے. لیکن پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ لگ رہی. تو خدا را اس بات کو سمجھیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، ہمارے پیاروں کا بھی فائدہ ہے. ہم زندہ رہیں گے تو ہمیں ظاہر ہے جتنا عرصہ بھی ہم زندہ رہیں گے، ہمارے جو ڈیئر ونس ہیں، نیئر ونس ہیں، وہ بھی خوش، ہم بھی خوش. اگر ہماری زندگی میں کوئی ان کا صدمہ آ جائے تو ظاہر ہے ہم بھی بہت تکلیف سے گزریں گے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں SOPs کو، سوشل ڈسٹینسز جس میں ظاہر ہے فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسز ہے، خدا را اس پہ عمل کریں. اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ آپ کا نگہبان. پاکستان زندہ باد.